بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم و عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میرے محترم و عزیز بہن بھائیوں، آج کی ہماری ویڈیو یوم عرفہ کے روزے یعنی کہ 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہے۔ 9 ذی الحج کا دن، عرفے کا دن، بڑی فضیلت اور اہمیت والا دن ہے۔ عرفے یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ اپنے سے 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں یعنی ذی الحج کے پہلے عشرے کے دنوں کی عبادت کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دن میں روزہ رکھنا، رات میں نوافل کا اہتمام کرنا، صدقہ خیرات کرنا، تکبیر اور تحلیل کثرت سے پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تکبیر اور تحلیل لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کو کثرت سے پڑھا جائے۔ یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحج کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ عشرہ ذی الحج کا ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحج کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ذی الحج کے پہلے عشرے میں خوب نیکیاں کریں، عبادت کریں، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ روزہ کس ملک کے حساب سے رکھیں۔ اکثر لوگ عرفے کا روزہ اس دن کا روزہ سمجھتے ہیں کہ جس دن وقوف عرفات ہو رہا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ ویسے تو ہر روزے کی، عشرہ ذی الحج کے ہر روزے کی اتنی ہی فضیلت جتنی کہ 9 ذی الحج کے روزے کی۔ لیکن میرے بہن بھائیوں، اس بات کی حقیقت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس جائے مقام کے حساب سے آپ نماز پڑھتے ہیں، وہاں کی چاند کی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھا جائے۔ جیسے کہ ہم اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، عید مناتے ہیں، اسی طرح ہمیں عرفے یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کی سمجھنے میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ جب حاجی صاحبان عرفات کے میدان میں وقوف عرفات ادا کر رہے ہوں گے، ہمیں بھی اسی تاریخ کو اسی دن روزہ رکھنا چاہیے۔ میرے بہن بھائیوں، تاریخیں چاند کے حساب سے بدلتی رہتی ہیں، اور ہر چاند ہر ملک میں الگ طرح سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی حساب سے اس ملک کی زونل کمیٹی فیصلہ کرتی ہے۔ اسی لیے ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں، اسی دن کی اسی چاند کی تاریخ کے حساب سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ کیونکہ میرے بہن بھائیوں، عرفے کی فضیلت، یوم عرفے کی فضیلت یوم عرفات کی وجہ سے نہیں بلکہ 9 ذی الحج کی وجہ سے ہے۔ بے شک اس دن کا روزہ 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کی گناہوں کی تلافی ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ موقع بار بار زندگی میں نہیں ملتا۔ اس موقع کو ہاتھ سے گنوانے کے بجائے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ساری معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔